الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار کے ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، جس آنکھ نے آقا کے رخسار کو دیکھا ہے، اتنا روشن ہے جو سورج، اتنا روشن ہے جو سورج، مجھے لگتا ہے حضور، اتنا روشن ہے جو سورج، مجھے لگتا ہے حضور، نور اس نے رخ روشن سے چرایا ہوا ہے، کیسے ابو بکر و عمر کے ہیں مقدر جاگے، کیسے ابو بکر و عمر کے ہیں مقدر جاگے، میرے آقا نے انہیں ساتھ سلایا ہوا ہے، اور جو پڑھتے ہیں روضہ اطہر پہ وہ سنتے ہیں درود، جو پڑھتے ہیں روضہ اطہر پہ وہ سنتے ہیں درود، اللہ نے جسم اور روح کو ملایا ہوا ہے، ایسا چہرہ کبھی دوزخ میں نہیں جل سکتا، ایسا چہرہ کبھی دوزخ میں نہیں جل سکتا، جس نے سرکار کی سنت کو سجایا ہوا ہے۔ تمام حضرات ایک مرتبہ نماز درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا یہ عظیم و شان پروگرام جو کہ ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان سے مانمن ہے، بلا تاخیر و تمہید جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، ان کی روشنی میں چند باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ عرض کر کے
میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، سورہ قلم کی ابتدائی آیات بدبخت ولید بن مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے۔ اللہ نے اسے جواب بھی دیا اور اپنے محبوب کی عظمت کو بھی بیان کیا۔ اس کے لیے کھلا وقت چاہیے۔ میں ان آیات کے ترجمے اور تشریح میں نہیں جا رہا، صرف تمہیدی باتیں عرض کر کے بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ ولید بن مغیرہ اور پھر آج فرانس کے بدبختوں نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ یاد رکھنا، ہمارا نظریہ ہے جو بھی حضور کی توہین کرتا ہے اللہ دنیا میں بھی برباد کر دیتے ہیں، اللہ آخرت میں بھی کیا کریں گے؟ اب آپ نے بولنا نہیں، کیوں ہماری عادت ہے جب قیام کا وقت ہو تو ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، رکوع کا وقت ہو تو ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ہماری قوم کا المیہ ہے۔ جس دن ہماری قوم سمجھ کے بولنا شروع ہو گئی انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ انقلاب آئے گا۔ خیر توجہ رکھنا، فرانس کے بدبختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ آپ 1450 سال کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو تاریخ میں بہت سے ایسے بدبخت نظر آئیں گے جنہوں نے آقا علیہ السلام کی توہین کی۔ میرے بھائی، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کون سی مجبوری ہے؟ وہ کون سی بات ہے؟ یہ لوگ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیوں کرتے ہیں؟ وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ طالب علم 3 وجہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہے۔ یہ 3 وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پہ یہ ظالم میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ان سے میرے نبی کا مقام برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ نے کملی والے کو جو مقام عطا کیا ہے وہ مقام کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ جو اللہ نے کملی والے کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا ہے یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ نمبر 2، میرے محبوب کا جو کام ہے، میرے محبوب کا جو مشن ہے وہ مشن بھی ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ ہر نبی دنیا میں آئے، ایک علاقے بستی شہر کے نبی بن کے، آقا کی باری آئی، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اے کملی والے، جیسے فرشوں اور عرشوں پہ صرف مجھ خدا کی خدائی ہے، اسی طرح فرشوں اور عرشوں پہ صرف آپ کی مصطفیٰ ہے۔ تو ان ظالموں سے میرے نبی کا مقام بھی برداشت نہیں ہوتا، میرے نبی کا کام بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اب میں مقام کی تشریح کروں، وقت نہیں ہے، میں صرف اشارتاً بات کر رہا ہوں۔ یہ پہلی وجہ ہے، اللہ نے موقع دیا، پھر میں بتاؤں گا میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا شان کیا ہے۔ دوسری وجہ بڑی پیاری وجہ ہے، اگرچہ آپ تھکے بیٹھے ہیں لیکن سمجھ آئی، میرے کہنے کے باوجود آپ بولیں گے۔ دوسری وجہ، ان یہود و نصارہ سے یہ جو امت اپنے نبی سے پیار کرتی ہے یہ پیار ان سے برداشت نہیں ہوتا، ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ کاش
اب پروگرام اتنا لمبا نہ ہوتا، میں اس عنوان کو کھولتا، پتا چلتا میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا کام کیا ہے۔ میں نے دوسری وجہ عرض کی، یہ امت اپنے نبی سے جو محبت کرتی ہے، اپنے نبی سے جو پیار کرتی ہے، یہ پیار ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں نے کہا سنیے، ایک دو مثالیں دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ آقا علیہ السلام کا زمانہ ہے، مسیلمہ کذاب دجال جو ہے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا حبیب جانا اسے دعوت دے کے آ۔ حضرت حبیب چلے گئے۔ اب مسیلمہ کا دربار ہے، تلواریں اس کی ہیں، سپاہی اس کے ہیں، فوج اس کی ہے۔ اس کے دربار میں میرے نبی کا غلام کھڑا ہے۔ مسیلمہ سوال کرتا ہے، یہاں مسیلمہ ہے، یہاں حضرت حبیب ہے، سوال کرتا ہے، کہتا ہے حبیب اپنے نبی کو نبی مانتا ہے؟ میں قربان جاؤں، حضرت حبیب کا جواب سننا، کہا نبی نہیں مانتا، امام الانبیاء بھی مانتا ہوں، خاتم النبیین بھی مانتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہنا نہیں، آپ کا ذوق جہاں تک اجازت دے گا میں بات کروں گا، توجہ رکھنا۔ اس نے کہا اچھا، دوسرا جملہ کہا، اللہ اکبر، کہنے لگا مجھے نبی مانتا ہے، آپ مجھے بتاؤ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ مسیلمہ کہتا ہے اے حبیب مجھے نبی مانتا ہے، کیا جواب ہونا چاہیے؟ بولتے نہیں، کیا جواب ہونا چاہیے؟ میں نے کہا تھا جس دن بولنے والی جگہ پہ آپ بولنا شروع ہو گئے نا، انقلاب آئے گا۔ کیا جواب ہونا چاہیے؟ نہیں مانتا۔ میں نے کہا تھا نا یہ دنیا سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ کملی والے کے غلام جو اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں نا، یہ محبت ان کے دماغ اور سوچ سے بالا تر ہے۔ جواب یہی ہونا چاہیے تھا، میں تجھے نبی نہیں مانتا، لیکن حضرت حبیب نے کمال کر دیا۔ حضرت حبیب کہتے ہیں او مسیلمہ تو کیا کہتا ہے؟ میں نے تیری بات کو سنا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ جیڑی گل حضور دے خلاف ہوئے او سانو سن دی نہیں۔ کیسا پیارا جواب ہے، کتنا عجیب جواب ہے۔ وہ پھر کہتا ہے ہو سکتا ہے نہ سنا ہو، یہاں پہ حضرت حبیب کھڑے ہیں، یہاں پہ مسیلمہ ہے، پھر کہتا ہے اے حبیب تم مجھے نبی مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ حضرت حبیب کہتے ہیں تو نے کیا کہا؟ میں نے سنا ہی نہیں۔ وہ سمجھ گیا یہ جان بوجھ کے انکار کر رہے ہیں۔ کہا ان کی ایک آنکھ نکال دو، میں دیکھتا ہوں سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ پھر پوچھا ہے، پھر آپ نے انکار کر دیا، دوسری آنکھ نکال دو، ایک کان اتار دو، دوسرا کان کاٹ دو، یوں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میں قربان جاؤں، میرا نظریہ ہے ان ٹکڑوں سے آواز آتی ہوگی تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیو یہ امت ہے جو اپنے نبی سے محبت کرتی ہے، جو اپنے نبی سے پیار کرتی ہے۔ صرف تمہیدی باتیں میں نے دوسری وجہ عرض کی ہے، یہ جو امت اپنے نبی سے محبت کرتی ہے نا، یہ امت کی محبت ان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ چلو ایک منظر اور دے دیتا ہوں، بہاولپور ہے، ایک عورت کا خامد مرتد ہو گیا، قادیانی ہو گیا، مرزائی ہو گیا، عورت نواب بہاولپور کے پاس آ گئی، مسئلہ پوچھنے نہیں آئی کہ اس سے میرا تعلق ہے یا ختم ہو گیا۔ وہ عورت جانتی تھی کہ جو حضور کا نہیں وہ میرا ہو سکتا نہیں، جو حضور کا نہیں وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ نواب بہاولپور کے پاس آئی ہے کہ میری جان چھڑاؤ، میرا اس سے میری جان چھڑاؤ، میرا پیچھا چھڑاؤ۔ نواب بہاولپور نے مقدمہ عدالت کو دے دیا۔ اب انگریز کی عدالت ہے، قادیانیوں نے پورا زور لگا دیا، پوری دنیا سے اپنے مربی مبلغ جمع کر لیے کہ ہم نے مسلمانوں سے جیتنا ہے۔ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، تم حضور کے غلاموں سے جیتو گے؟ یہ تو رب نے لکھا ہی نہیں کہ تم محمد کے غلاموں سے جیت جاؤ۔ کیوں؟ جو محمد کا غلام ہوا کرتا ہے وہ کسی میدان میں ہارتا صلی اللہ
علیہ وسلم اب پوری دنیا سے جب مرزائیت نے اپنے لوگ جمع کیے نا، اس عورت نے بھی نظر اٹھائی، میں کسے بلاؤں، میں کسے بلاؤں؟ اسے علم و ہنر کا ایک دمکتا چمکتا ستارہ نظر آیا جسے دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے۔ اس نے دارالعلوم دیوبند خط لکھا کہ نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، دیوبند والو اگر تم نہ آئے اور میں یہ مقدمہ ہار گئی، کل قیامت کا دن ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، نبی کی عدالت ہوگی۔ خط پہنچا، حضرت کشمیری نے پڑھا رحمت اللہ علیہ، سخت بیمار تھے، گرمی کا موسم، سفر کے قابل نہیں، مریدوں کو جمع کر لیا، متعلقین شاگردوں کو جمع کر لیا، یہ نہیں کہا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، فرمایا خط آیا ہے اور میں نے فیصلہ کر لیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے حضرت آپ کی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ تو بیمار ہیں، گرمی کا موسم ہے۔ حضرت نے فرمایا میں جاؤں گا۔ بہاولپور آ گئے، باوجود بیماری کے کئی گھنٹے کھڑے ہو کے ختم نبوت پہ بحث کر رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں۔ مقابلے میں جلال الدین شمس، یہ مرزائی مبلغ تھا، وہ بات کر رہا ہے۔ چلتے چلتے حضرت نے عجیب جملہ کہا جلال الدین دلائل کو چھوڑ، کتابوں کو چھوڑ، میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، تو میرا چیلنج قبول کر۔ اس نے کہا کیا چیلنج ہے؟ کہا اسی وقت تو آنکھیں بند کر، میں تجھے جہنم میں مرزا قادیانی جلتا ہوا دکھا دیتا ہوں، میں تجھے اسی وقت جہنم میں مرزا قادیانی جلتا ہوا دکھا دیتا ہوں۔ اس نے چیلنج قبول نہیں کیا، عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ ایک مرید قریب آیا، حضرت کو کہنے لگا حضرت اگر وہ چیلنج قبول کر لیتا تو پھر کیا ہوتا؟ حضرت آئے چشمے میں، جوش میں آئے، حضرت کہنے لگے اللہ کی قسم اگر وہ چیلنج قبول کر لیتا، آنکھیں بند کرنا اس کا کام تھا اور جہنم میں مرزا قادیانی جلتا ہوا دکھا دینا یہ کشمیری کا کام تھا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت انور شاہ کشمیری نہیں بول رہا تھا بلکہ نبی کی ختم نبوت کا وکیل بول رہا تھا۔ یہ امت اپنے نبی سے جو محبت کرتی ہے، اس سے بھی آگے سننا۔ حضرت واپس آئے، شاگردوں کو جمع کر لیا، مریدوں کو جمع کر لیا، کہا تم مجھ پہ ناراض تو بہت ہو گئے، مجھے اندازہ میں تم میں سے کسی کو بھیجتا تم قادیانیوں کو شکست دیتے، لیکن میں گیا اس لیے کل قیامت میں حضور پوچھ لیتے انور شاہ میری ختم نبوت کا مسئلہ تھا تو کیوں نہیں گیا، تو میں کیا جواب دیتا؟ میں چل پڑا، میں نے کہا جہاں میری جان نکل جائے، روح نکل جائے، وہیں پہ دفن کر دینا، کل قیامت میں یہ تو کہہ سکوں گا نا آقا میں نے وفا کی تھی، میری زندگی نے وفا۔ ادھر مقدمہ مکمل ہوا، فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ حضرت نے کہا اگر میری زندگی میں فیصلہ آیا تو میں سن لوں گا، اور اگر میری زندگی میں فیصلہ نہ ہوا تو پھر فیصلہ میری قبر پہ سنایا جائے۔ حضرت 1933 میں دنیا سے چلے گئے، 1935 میں فیصلہ آیا، مولانا محمد صادق مرحوم رحمت اللہ علیہ بہاولپور سے چلے، حضرت کی قبر پہ آئے۔ دنیا والوں یہ منظر ہے جو ان یہود و نصارہ کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے۔ تاریخ نے اس سے پہلے محبت کا یہ نظارہ نہیں دیکھا، محبت کا یہ منظر نہیں دیکھا کہ عاشق قبر کی لاحق میں اتر گیا اور دوسرا عاشق قبر کے اوپر کھڑا ہے اور فیصلہ پڑھ کے سنا رہا ہے۔ اور کیا کہتے ہوں گے مولانا صادق مرحوم رحمت اللہ علیہ، حضرت کشمیری مبارک ہو، مبارک ہو، نبی کے دشمن ہار گئے ہیں، نبی کے غلام جیت گئے ہیں۔ یہ دوسری وجہ ہے ان یہود و نصارہ سے یہ امت اپنے نبی سے جو محبت کرتی ہے وہ محبت برداشت ہے۔ آؤ میرے بھائیوں بات کو سمیٹو، اس پہ میں ایک منظر اور دینے لگا ہوں۔ اللہ آپ کے جذبات کو سلامت رکھیں، آپ کا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے مولانا کی محنت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں یہ امت اپنے نبی سے کیسی محبت کرتی ہے، مناظر تو بہت ہیں لیکن ایک عجیب منظر ہے۔ 1953 تحریک ختم نبوت ہے، لاہور کی گلیوں پہ سناٹا چھایا ہوا، بازار
نقصان ہے، مال روڈ سونا پڑا ہے، اعلان ہو چکے ہیں، کرفیو ہے، اگر مار دی جائے گی، ایسے حالات میں کوئی گھر سے باہر نہیں نکلا کرتا، لیکن قربان جاؤ ایک دیوانہ کہنے لگا یار یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ ہم جناب گولی کے ڈر سے اپنے نبی کا نام نہ لے، تاریخ ہمیں کیا لکھے گی۔ اس دیوانے نے ہمت کی ہے، باہر روڈ پہ آیا اور پورے جذبے کے ساتھ نعرہ لگاتا ہے تاج و تخت ختم نبوت۔ علی کئی بندے نہیں بول دے تاج و تخت ختم نبوت کا نعرہ اگر لگاؤ گے اللہ دنیا میں بھی نواز دیں گے، قبر تو جنت بن جائے گی، کہو انشاءاللہ۔ پوری بیداری کے ساتھ، پوری بیداری کے ساتھ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، نبی کی ختم نبوت اس نے نعرہ لگایا، پولیس والا آیا، آ کر تھپڑ مارتا ہے، اللہ اکبر، یہ تھپڑ کھا کے ڈرتا نہیں، کیوں؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ وہ پھر پورے جوش کے ساتھ نعرہ لگاتا ہے تاج و تخت ختم نبوت۔ اب پولیس والوں نے اٹھا کے اپنی گاڑی میں پھینک لیا، اپنی گنوں کے ساتھ مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ سر سے لے کے پاؤں تک زخمی ہو گیا، خون بہ رہا ہے۔ پولیس والوں کو تسلی ہو گئی کہ اب ہم نے اس کو جتنا مارا ہے اب یہ دوبارہ نام نہیں لے گا، گاڑی سے اٹھا کے نیچے پھینکا، وہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، نعرہ پہلے لگاتا ہے تاج و تخت ختم نبوت۔ لے گئے عدالت میں، جج کو بتانا نہیں پڑا کہ اس کا جرم کیا ہے، وہ عدالت میں داخل ہوتے ہی نعرہ پھر لگاتا ہے تاج و تخت ختم نبوت۔ جج سمجھ گیا کہ مسئلہ کیا ہے، اس نے کہا اسے 1 سال کی سزا، اس نے پھر نعرہ لگا دیا، 2 سال اس نے پھر نعرہ لگایا، 3 سال، چلتے چلتے 20 سال تک جج چلا گیا۔ جب 20 سال پہ گیا نا، میں نے کہا اس دیوانے نے زبان حال سے کہا ہوگا جج 20 سال کہہ کے مجھے ڈرانا چاہتا ہے، سن لے میں تیری منت نہیں کروں گا، کیوں؟ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پہ نہیں گرتا، بڑے شوق سے گرتے ہیں دریا سمندر میں، مگر کوئی سمندر دریا میں نہیں گرتا۔ سن لے ہم وہ لوگ ہیں نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے، راہ وفا میں ایک رات کم جیے تو حیرت کیوں، وہ ہم تو ان کے ساتھ جیے جو مشعلیں چلا کے جیے۔ اگر تجھے یقین نہیں، سن لے ہم وہ لوگ ہیں کہ ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں ناموس رسول اکرم کی، چاندے کے حفاظت کرتے ہیں، اور جینے کا ہمیں کچھ شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کچھ فکر نہیں، وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو حق کی حمایت کرتے ہیں۔ جج کہتا ہے پولیس والوں باہر لے جاؤ، سڑک پہ لے جا کے اسے گولی مار دو، کیا کر دو؟ اس نے مسکرانا شروع کر دیا، جھومنا شروع کر دیا۔ جج کہتا ہے میں نے تجھے رہائی کے آرڈر نہیں دیے، میں نے تجھے گولی کے آرڈر دیے ہیں۔ کہا تو سمجھا ہی نہیں، اصل میں یہی رہائی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا تو نہیں جانتا ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ یسرف کی حرمت پہ خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جج کہنے لگا او یار چھوڑ دو، یہ تو دیوانہ لگتا ہے۔ اس نے کہا لگتا نہیں، میں دیوانہ ہوں، مجھے حضور کا دیوانہ کہا جاتا ہے، اور اس دیوانے کا پیغام ہے تاج و تخت ختم نبوت۔ یہ دوسری وجہ، یہ جو امت اپنے نبی سے یوں پیار کرتی ہے، تیسری وجہ وہ چالیں چلتے ہیں، یہود و نصارہ پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ انہوں نے ہمارے اندر سود کو شامل کیا، شراب لائے، زنا کے اڈے قائم کر دیے، پھر وہ ٹی وی لے کے آئے، پھر ڈش لے کے آئے، پھر کیبل لے کے آئے، پھر موبائل لے کے آئے، فیس بک لے کے آئے،
یوٹیوب لے کر آئے، اب وہ بیٹھے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ امت سے حضور کا دامن چھڑا رہے ہیں، ہم کامیاب ہو رہے ہیں، وہ خوشی منانے کی، کامیابی منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اچانک یوں ہوتا ہے کہ کوئی جنید جمشید کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے، دنیا والوں یہ ساری غلاظت ہے، عزت ہے تو محمد کے قدموں میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ان کے 100 سال کے پلان، 200 سال کی ان کی چالیں، ان کی تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں جب انہیں پتا چلتا ہے کہ اتنے پروپیگنڈے کے باوجود پوری دنیا میں جو مذہب ساری تیزی سے، پوری دنیا میں جو مذہب تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی سکھ، کوئی ہندو، وہ جناب اپنے مذاہب چھوڑ کے دامن مصطفیٰ میں آ رہے ہیں تو بھائی پھر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا۔ نمبر ایک، میرے نبی کا مقام ہضم نہیں ہوتا، میرے نبی کا کام ہضم نہیں ہوتا، اس امت کی اپنے نبی سے محبت ہضم نہیں ہوتی۔ نمبر چار، جب وہ تدبیریں کر کے نتیجے پہ پہنچنے چلتے ہیں تو ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں، اب ان کا بس نہیں چلتا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، چاند کو تھوکنے والے کا اپنا چہرہ گندا ہوتا ہے، چاند کا کچھ نہیں جاتا۔ یہ چاند تو کچھ بلند نہیں، اس چاند کو بلندی ملی ہے تو میرے محبوب کے قدموں کے صدقے سے ملی ہے۔ میرا نبی تو چاند سے بھی بلند ہے، وہ تو سورج سے بھی، وہ تو آسمان سے بھی بلند ہے۔ میرے نبی کا کچھ جانے والا نہیں۔ انشاءاللہ یہ توہین کرنے والے دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمیں بھی کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ بولتے نہیں، کرنا یا نہیں کرنا؟ بس پیغام دینے لگا ہوں، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ توجہ رکھنا، پہلی بات، انہیں حضور کا مقام برداشت مولوی ہونا، خطیب ہونا، نعت خوان ہونا ضروری نہیں۔ گھر میں ہونا، بیوی کو بٹھاؤ، بچوں کو بٹھاؤ، بہن بھائیوں کو بٹھاؤ، والدہ کو بٹھاؤ، آؤ حضور کی باتیں کریں۔ کیا کریں؟ آؤ حضور کی باتیں کریں۔ آج کی ہماری اس کانفرنس کا پیغام ہے، کرو گے عمل؟ انشاءاللہ۔ سارا کچھ اتنے چھڑ کے ٹر جانا، سارا کچھ اتنے چھڑ کے ٹر جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کرو گے عمل انشاءاللہ؟ یار دوست اکٹھے ہوتے ہو نا، کہا یار گپاں باز، ابھی سردی آ گئی نا، اب لوگ بیٹھیں گے 4-4 گھنٹے رات کو۔ ان کا جی گپاں باز، جنہوں حضور دی نعت آندی ہو نعت سناوے، جنہوں کوئی شعر آندہ ہے وہ شعر سناوے، جنہوں کسی سنت کا پتہ ہے وہ سنت دستے۔ کرو گے نوجوانوں ایسے؟ کچھ اور نہیں کر سکتے، فضائل اعمال تو بڑھ سکتے ہو کہ نہیں بڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہو کہ نہیں پڑھ سکتے؟ نمبر 2، حضور کا کام، یہ مسجد، مدرسے، خانقاہیں، ختم نبوت، عظمت صحابہ، ملک میں اسلامی نظام کا جد و جہد، تبلیغی جماعت، یہ سب کا سب میرے محبوب کی دین کی محنت ہے۔ کہو الحمدللہ۔ کسی ایک شعبے سے جڑ جاؤ، سبھی شعبوں میں بندہ نہیں جڑ سکتا، کسی ایک میں جڑو گے اللہ پورے دین میں جڑنے کا اجر دیں گے۔ کرو گے کوشش انشاءاللہ؟ حضور کا مقام بھی، حضور کا کام بھی۔ نمبر 2، وہ یہ ہم نبی سے جو محبت کرتے ہیں نا، یہ محبت ان کو جلاتی ہے، یہ محبت ان کو کیا ہے؟ ہم اسے بڑھائیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ نمازہ چھڑ کے، یہ تو چاندے نے چھڑ دیو، چھڑ کے بول دینے سارے ہوں، داڑیاں منڈا کے رکھ کے انشاءاللہ۔ غم، خوشی، شادی، بیاہ، کاروبار، لین دین، ہر کام میں حضور کے غلام بن کے ہم ان کو جلائیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ نمبر 3، وہ جو پروپیگنڈے کرتے ہیں نا مجھے اور آپ کو پھنسانے کے لیے، ہاں جتنی ضرورت ہے، ترقی یافتہ دور ہے، ضرورتیں ہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا ضرورت کو ضرورت کے طور پہ استعمال کریں، اس سے آگے بڑھ کر ان کے ہتھ کنڈوں کا ہم شکار نہ ہو۔ انشاءاللہ ہم ان 3 چیزوں پہ عمل کریں گے، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ کہو انشاءاللہ۔ 2 کام ہم نے اور کرنے۔ نمبر 1، فرانس کی جتنی مصنوعات ہیں بائی کاٹ کرو گے انشاءاللہ۔ اچھا ایک گل میں سمجھ نہیں آتی،
بھی آپ سارے عاشق رسول ہیں یا نہیں؟ بولتے نہیں ہیں یا نہیں؟ ہمارے گاؤں میں یہ جو 4 ڈالے شیطان کے بکتے ہیں، یہ کون پیتا ہے؟ وہ لبو ہیں آپ سارے عاشق جڑے حضور دے دشمن نے، آپ انہاں دے قریب جانا ہے؟ یہ 4 ڈالے کون پیندا ہے؟ یہ لبو۔ میرے بھائیو یاد رکھنا حضور سے وفا کرو۔ کیا کرو؟ حضور سے وفا کرو۔ آؤ وہ قادیانیوں کی صورت میں ہو، فرانس کی صورت میں ہو، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، علماء احتجاج کے لیے بلائیں، جاؤ گے انشاءاللہ۔ اس مولوی نہ نہیں جانا جڑا مولوی توڑ پھوڑ کراوے، جڑا مولوی سڑکاں بلا کراوے، مریضاں نو تنگ کرے، ملک کا نقصان کرے، اس مولوی نہ ان کے مولوی صاحب تیرا راہ ہو رہے ساڈا راہ ہوئے۔ اسی تا او مولوی ہاں، اسی کراچیوں چلیے اسلام آباد آئیے تے ایک پتہ بھی توڑ دے، ہم وہ مولوی ہیں۔ اس لیے ان علماء کے ساتھ جو اپنے ملک کے خیر خواہ ہیں، اپنے ملک کا نقصان نہیں کرتے، اگر وہ کال دیں نکلیں دنیا کو پیغام دینے کے لیے۔ دنیا والوں، ہم اپنے نبی کی ناموس کے بارے میں غافل نہیں۔ بس میں نے بھی حاضری لگوا لی ہے، اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔